الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں پہلی 7 آیات پڑھ لی تھیں ہم نے۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 8 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور پہلی 4 جو آیات ذات و صفات سے متعلق تھیں، پھر 2 آیات ایمان رسالت کے بارے میں ہم نے پڑھ لی، جبکہ 7ویں آیت کا تعلق ایمان بالآخرت سے تھا، جس میں ذکر ہوا تھا کہ کافروں نے گمان کیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا۔ تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب پہلی 7 آیات کے بعد جو اگلی 3 آیات ہیں، ان میں ایمان کی زوردار دعوت دی جا رہی ہے، اور اس دعوت میں ذکر ہوتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول اور آخرت، تینوں سے متعلق ایمانیات کا ذکر کیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، اور آخرت پر بھی۔ اب اس کے فوراً بعد ذکر ہوتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بالکل باخبر ہے۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے کا ذکر تو ہوا، اور اس کے بعد ذکر ہوا کہ اللہ خبردار ہے، اللہ کو علم ہے اس کا جو کچھ تم کر رہے ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ذکر ہوتا ہے قیامت کے دن کا کہ تمہارے اعمال سے اللہ تبارک و تعالی بالکل باخبر ہے۔ کیونکہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ تمہیں دنیا میں ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا کہ تم اپنی مرضی سے منچاہی زندگی گزارو اور پھر مر جاؤ، ختم، دیٹس اٹ۔ ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور پھر ساتھ ذکر ہوا کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، تم تمام کو، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن کے لیے، وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، یوم التغابن۔ تغابن کے لفظی معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ تجارت کا جو رزلٹ ہوتا ہے، کون کتنے خسارے میں رہا، کس کو کیا نفع ہوا، اس عمل کو تغابن بولا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا کہ کون ہارا کون جیتا وہ فیصلہ اسی دن ہے، اصل جیت بھی اس دن کی جیت ہے، اور اصل ہار بھی اس دن کی ہار۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا کی ہار جیت تو کسی اس طرح کے کریکٹرز کے ٹائپ ہے کہ جس طرح ایک ڈرامہ ہے تو اس میں مختلف اداکار ہیں، وہ اداکاری کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے قیامت کے دن کی جو جیت ہوگی، اصل جیت وہی ہے۔ دنیا میں کوئی کس طرح رہا، دنیا میں اس نے کتنی دنیا کما لی، اس کا تعلق یہاں سے تھا، یہیں ختم ہو گیا، ادھر اس کا وہ کام بالکل کام نہیں آئے گا جو دنیا میں اس نے کیا، ہاں سوائے یہ کہ وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے۔ تو اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور پھر وہ اس دن کی ڈیٹیل کا ذکر ہوا نا کہ جیتے گا کون، وَمَن یؤمن باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ اکبر کبیر۔
اللہ فرماتا ہے اس دن جیتے گا کون؟ یوم التغابن میں فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جو ایمان والا ہوگا اور نیک اعمال کرے گا تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس سے ان باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یوم التغابن میں تغابن کے معنی کیا ہیں؟ ہار اور جیت کا فیصلہ، اور پھر ذکر ہوتا ہے جیتنے والوں کا، اور ایسی جیت کہ جس کی تعریف قرآن میں ان الفاظ سے ہوئی کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے برعکس وہ لوگ جو ہارے ان کا کیا؟ والذین کفروا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت میں ہمارا شمار فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے، نیک اعمال کی توفیق دے، اور ان اعمال اور افعال کی توفیق دے کہ جن سے رب العالمین کی ذات راضی ہوتی ہے۔ اور زندگی کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی سچویشن اور فیز میں کہ جب نا امیدی کا بادل ہمارے اوپر چھانے لگے، اس سے کیسے فیز کرنا ہے، کس طرح سے کہ جب دنیا کہہ رہی ہو تم ہار گئے ہو، دنیا کہہ رہی ہے تم گر گئے ہو، دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ سب تمہارا کرنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا وغیرہ وغیرہ، تم کس آخرت کے لیے اپنی دنیا کو خراب کر رہے ہو؟ 4 دن کی زندگی ہے، جیو۔ تمہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے جس سے تم بہت اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا فیل کرتے ہو، یا تم دیکھتے ہو کہ یہ دنیا والے شاید سو کولڈ تمہارے مقابلے میں ترقی پر جا رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، سود پہ کاروبار کھڑے کیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو فائدے میں ہے۔ میں اگر کنسسٹنسی کے ساتھ ایمان پر قائم ہوں تو میری زندگی اتنی ٹف کیوں ہے؟ میں کس طرح سے زندگی گزاروں؟ میں اللہ کا پسندیدہ ہونے کے لیے اور کتنی محنتیں کروں، کتنی کوششیں کروں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی اگر سوچیں ذہن میں آئیں تو ایک بات یاد رکھ لینی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، تو جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور پھر وہ غم، وہ جو اضطرابی کیفیت ہے نا، وہ بھی ٹل جاتی ہے، اس بے چینی میں بھی سکون آنے لگتا ہے، اور وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہو اور ہاتھ سے چلی جائے اس کا غم ہلکا لگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ جب معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، پھر دنیا کی کوئی ہار آپ کو ہرا نہیں سکتی، کوئی دکھ اور تکلیف آپ کو گرا نہیں سکتا، جب تک آپ کا بلیو یہ ہے، جب تک ہمارا بلیو یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، وہ یدبر الامر ہے، وہ کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے، ہی ارینجز ایچ میٹر، وہ تمام کاموں کو ارینج کر رہا ہے۔ تو ہاں، یہ ہوا مجھے سکھانے کے لیے، ہوا مجھے مضبوط کرنے کے لیے، ہوا کچھ اچھا ہوا تو اس پہ انسان اکڑے گا بھی نہیں، تکبر بھی نہیں کرے گا، جیسا قارون نے کیا تھا کہ یہ سب تو میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے، یہ سب تو میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے، یہ تو فلاں، یہ تو فلاں۔ تو پھر انسان خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے اور غم کی حالت بھی برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ جب ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر، ایمان حقیقی کی بدولت انسان کے دل کی گہرائیوں میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی ہے اور میری بہتری اسی میں ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیٹس اٹ، کہ تم بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی شے نہ پسند ہو لیکن دراصل وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔
اور اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اپنے اس ایمان اور یقین کی وجہ سے ایک بندہ مومن بڑی سے بڑی اور تکلیف سے تکلیف دہ کنڈیشن اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی نہ تو دل میں شکوہ لاتا ہے اور نہ ہی حرف شکایت زبان پر آتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں پیکر تسلیم و رضا بنا رہتا ہے کہ اے اللہ میری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، تیری طرف سے میرے لیے خوشی آئے یا غم مجھے قبول ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھرو تو ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے، صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو یہ بات یاد رکھنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ ان احکام کے بارے میں اب ہر کوئی پرسن خود جواب دے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے مقابلے میں اب کسی انسان کی دلیل بازی نہیں چلے گی۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حلال، حرام اور احکامات کیا ہیں، ممنوعات کیا ہیں، اور یہ کہ کن کاموں کا دین حکم دے رہا ہے کہ یہ کرنے اور وہ ایسے کون سے کام ہیں جن سے بچنا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے اور اپنی منطق جھاڑنے کی کوشش کرے، آیات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنی مرضی کے مطالب نکال کر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو تمہاری یہ کوئی بلا وجہ کی حجت دلیل کسی کام نہیں آنے لگی، کیونکہ اللہ کے رسول تک تو پہنچا دینا تھا۔ اب تم جو کرو گے اس کا عمل، تم جو بھی اختیار کرو گے اس کا خمیازہ تمہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ اگر مان لیتے ہو تو بہتر ہے، اور اگر نہیں مانتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم تک پہنچا دیا، مواخذہ ان سے نہیں ہے، علیہ باللہ، اب تم سے ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بس اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک اور چیز سورۃ الکہف سے مجھے یاد آ گئی کہ ذکر ہوتا ہے کہ جب تم کچھ کرنے لگو تو یہ نہ کہو کہ میں یہ کل کروں گا، ہاں یہ کہ یہ ضرور کہو کہ انشاءاللہ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو انسان کثرت وسائل کے زعم میں اپنے آپ کو تکبر کا شکار نہ کر لے، متکبر نہ ہو جائے اس چکر میں کہ میرے لیے یہ تو بہت آسان ہے تو میں کر ہی لوں گا، کہے اگر اللہ نے چاہا تو، کیونکہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری تو چاہت بھی اپنی نہیں ہے، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو نہ یہ کہ انسان کثرت سے اپنی قوت جو اسے اختیاری ملی ہوئی ہے اس پر وہ اپنی نظریں جما لے اور کہے یہ کام تو بہت آسان ہے، یہ تو میں کر ہی لوں گا۔ اللہ سے مدد مانگو، اور نہ صرف ایک تو یہ والی سائڈ کلیئر کر دے گی، اور دوسری طرف یہ بھی نہ ہو کہ تمام اسباب چھوڑتے ہوئے، تمام محنت چھوڑتے ہوئے میرا بھروسہ اللہ ہے، اللہ کر دے گا۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ تمام تر اپنے جو تمہارے بس میں ہیں وہ کرو، اختیارات استعمال کرو، محنت کرو اور پھر نتیجہ چھوڑو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین رزلٹ دے گا تمہیں تمہاری محنت کے مطابق۔ تو نہ محنت چھوڑ کے اللہ پر توکل کیا جائے اور نہ ہی مکمل طور پر اپنے آپ پر بھروسہ کر لیا جائے۔ اللہ کی مدد جب تک شامل حال نہ ہو تب تک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، کل کے سبق میں سورہ کو آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔